إنسان أنا أتسامى برحمتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. ناظرین، مرسی ٹی وی پر آپ کا استقبال ہے. میں لے کر حاضر ہوں ایک اہم پروگرام، خوشخبریاں اور وعیدیں. آج کا موضوع ہے بری صحبت دین سے دوری کا سبب. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس فطرت پر بنایا ہے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے مختلف وجوہات سے ایک دوسرے سے جڑتا ہے، ایک دوسرے سے تعلق بناتا ہے، دوستی کرتا ہے، تعلقات کا اپنا جو سرکل ہے اس کو بڑا بناتے جاتا ہے اور اس پر فخر بھی کرتا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ تعلقات، یہ دوستیاں، یہ محبتیں انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. برا دوست اچھے دوست کو اپنے دام ہمرنگ کی طرف کھینچ کر اپنے رنگ میں اسے بھی رنگ دیتا ہے، برائی اس کے اوپر بھی ڈال دیتا ہے، اسے بھی برا بنا دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے دوستوں کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ظالم لوگ کل قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو قطر قطر کے چبائیں گے غصے سے اور کہیں گے کہ کاش میں نے رسول کے راستے کو اختیار کر لیا ہوتا. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کیا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے ذکر کے آ جانے کے بعد بھی مجھے اس سے دور کر دیا. اللہ کے پیغام اور رسول اللہ کے فرمان کے میرے پاس پہنچنے کے بعد بھی اس نے مجھے اس سے دور کر دیا اور مجھے مومن نہیں بننے دیا، دین والا نہیں بننے دیا، دیندار بننے نہیں دیا، مجھے اپنی گمراہی میں، اپنی برائی میں اپنے ساتھ شامل کر لیا. لہذا ایسے دوست کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑے ہوں گے تو افسوس کا اظہار کریں گے، افسوس کریں گے میں کیوں اس کو دوست بنایا. میں نماز کے لیے جا رہا تھا، یہ مجھے چائے پینے کے لیے بلا لیا. میں اللہ کے کسی بندے کو دین کی بات بتانے کے لیے جا رہا تھا، اس نے مجھے طعنے دیا، اس نے میرا مذاق اڑایا، اس نے مجھے دوستی کا حوالہ دیا اور میں اس کی باتوں میں آ گیا اور میں نے اس کو دین کی بات نہیں بتائی. میں کسی اچھے کام کی طرف جا رہا تھا، کوئی اچھا کام کرنے جا رہا تھا، میرے دوست نے مجھے اپنی باتوں میں الجھایا اور میں اصل اچھے کام کو بھول کر اس کی باتوں میں الجھ کر رہ گیا، دین سے دور ہوتا چلا گیا. تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جب وہ کھڑا ہوگا تو افسوس کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کترے گا، افسوس، انتہائی درجے افسوس کرتے ہوئے. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دوست کل قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوں گے سوائے متقیوں کے، سوائے ان لوگوں کے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان لوگوں کے سوا. تو جو متقی لوگ ہیں ان کے تقوی کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو ان کی یہ محبت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کے کھاتے میں نوٹ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کی باہمی محبت اور ان کی باہمی دوستی اللہ تعالیٰ کے پاس نیک عمل کے طور پر لکھی جاتی ہے متقیوں کے لیے. لیکن وہ لوگ جن کی دوستیاں انہیں گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں، جن کی دوستیاں انہیں اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہیں، جن کی دوستیاں انہیں برائی کی طرف لے جاتی ہیں، وہ اپنی دوستیوں کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے روبرو جب کھڑے ہوں گے تو وہ اپنے دوست کے دشمن بنے ہوں گے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے دوست کا اثر اختیار کرتا ہے، اثر قبول کرتا ہے، جیسا دوست ویسا وہ بننے کی کوشش کرتا ہے. لہذا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، لہذا تمہیں ہر ایک کو غور کر لینے اور دیکھ لینے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا مزاج کیسا ہے، اس کی دینداری کیسی ہے، احکام اور فرائض میں اس کی پابندی کیسی ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کیسی ہے. یہ ساری چیزیں دیکھ کر تم اس سے دوستی کرو. اگر یہ چیزیں اس کے پاس ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اس کا مضبوط ہے، اگر وہ ایک اچھا دیندار انسان ہے، تب اس سے دوستی کرو گے تو وہ اپنی اچھی صفات تمہارے اندر بھی ڈالے گا. لیکن اگر وہ ایک برا انسان ہے تو برا انسان اپنی برائی کا اثر اپنے دوست کے اوپر زیادہ ڈالتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا مثل الجلیس السوء والجلیس الصالح، اچھے دوست کی مثال خوشبو بیچنے والے کی طرح کہ جب وہ اس کے ساتھ بیٹھے گا
تو شاید اس کا دوست اسے خوشبو لگانے کے لیے دے گا, اور اگر نہیں بھی دیا تو اس کی خوشبو سے وہ مستفید ہو جائے گا, اس کے پاس بیٹھ کر خوشبو سونگھے گا, اچھا لگے گا اس کو اس کے پاس بیٹھنے میں. اور جو برا دوست ہے اس کی مثال ایک لوہار کی جیسی ہے کہ جب وہ اس کے پاس بیٹھے گا آگ کی بو اور گندگی اور اسی طریقے سے تپش, گرمی, اور کبھی کپڑا جلے گا, کبھی جسم جلے گا, کبھی کوئی پریشانی ہوگی. لہذا برا دوست ویسا ہے اور اچھا دوست خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے. اچھے دوست کو اپنائیں, اچھے دوست کو اختیار کریں. اچھے دوست ہمیں اللہ کی طرف لگانے والے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق جوڑنے والے ہوتے ہیں, اور برے دوست ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے ہوتے ہیں. کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی اللہ نہ کرے ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں جو اپنی ہتھیلیوں کو افسوس کے ساتھ مل رہے ہوں گے, کیوں اس کو دوست بنایا میں, کیوں اس سے میں نے تعلق کیا, کیوں اس کی باتوں میں آیا میں, کیوں اس کی باتوں میں الجھا میں. کہیں ایسا نہ ہو. اس لیے ہمیں اپنے فرینڈ سرکل کو دوبارہ سے اس کا جائزہ لے کر دوبارہ سے اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جب جواب دینے کے لیے کھڑے ہوں تو ہم اپنی اعمال کے مطابق اپنے دوست کو ذمہ دار نہ ٹھہرائیں اور ہمارے اعمال ہمارے دوست کی وجہ سے اچھے بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ خیر. مرسی ٹی وی, پیغام رحمت.